یہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے. احمد رضا خان صاحب اپنا عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بڑوں سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 312 مکتب قادریہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں لکھتے ہیں مگر میں نے کبھی اس قسم کی مدد نہ طلب کی جب کبھی میں نے استعانت کی یا غوث ہی کا. اللہ اکبر. جب ان کے بزرگ جو ہے احمد رضا خان صاحب کا خود یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے اور ایک بات مجھے یہاں پر یہ یاد آ گئی کہ جب کرونا کا وقت آ گیا تو یہی احمد نقشہ بندی کہتا تھا کہ اللہ مجھے بچا لے, میں پریشانی میں ہوں, مشکل میں ہوں. اور ایسے وقت میں جتنا ہو سکتا ہے توبہ و استغفار کرے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں, معذرت کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی چاہیں, اللہ رب العزت سے کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار شریف کی کثرت کر دیں اور اللہ رب العزت کو روٹھے پروردگار کو منانے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہم کو بچا سکتا ہے. اب یہ کورونا جیسے وائرس سے کوئی خبر سے اٹھ کے کوئی بابا ہمیں نہیں بچا سکتا. یہ تو وہی واقعہ ہوا شیخ محترم, جیسا مکہ والے کشتی پر بیٹھتے تو خالص اللہ کو پکارتے اور پریشانی سے کشتی کے باہر آ جاتے تو خشکی پر آ جاتے تو پھر اپنے پیروں باباؤں وہی جو بت تھے اس کے پیچھے بھاگ. اصل یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی راستے کو چھوڑ کر کے یہ لوگوں نے اپنے دھندے شروع کیے اور امت کو اولیاء اللہ کی محبت بتا کر کے نبی سے اور اللہ سے دور کیے. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک پیارے سے چھوٹے سے بچے سے کہا, کیا کہا؟ یا غلام انی اعلمک بکلمات, اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں. سکھانے والے کون؟ معلم کون؟ استاذ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سکھا رہے کسے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ چند کلمات سکھاتا ہوں, وہ سیکھ لینا. کیا ہے؟ کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کر لینا, اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کر لینا, اللہ رب العالمین کو جہاں چاہے گا وہاں پائے گا, یعنی مدد کے طور پر, ساتھ کے طور پر. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ. کیا کہا؟ جب اے پیارے بچے جب تو سوال کرنے کا ہے نا اللہ سے سوال کر, میرے ذریعے کر. اللہ کے رسول نے نہیں کہا, لاؤ حدیث دیکھ لو, اللہ کے رسول نے کسی فلاں سے نہیں کہا, بلکہ کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم سوال کرو اللہ ہی سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب تم مدد طلب کرو, جب تم اپنی حاجتیں, پریشانیاں, مصیبتیں طلب کرنا چاہو, فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہرگز نہیں ہو سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا ہرگز نہیں ہو سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی اور دستگیر ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی اور بندے نواز ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کی میں ایک دلیل دیتا ہوں. سورہ یوسف میں میں قرآن مجید کھول رہا ہوں. دو قیدی جب آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس, تب خواب کے بارے میں کہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کھانا آنے سے پہلے میں جواب دوں گا, بھی آپ کے خواب کی تعبیر میں کروں گا, لیکن اللہ نے جو دیا پہلے میں وہ بتلاؤں گا. کیا کہتے ہیں؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ یہ الگ الگ ارباب, رب جو لوگ بنا لیے ہیں خدائیں, بہتر ہے یا پھر ایک اللہ جو قہار ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ بہتر ہے. ایک بات غور کیجئے گا, الگ الگ جو تم خدا بنا لیے ہو, کیا آج مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے فلاں بابا جیسے عبد القادر جیلانی مشکل کشا ہے, مشکل کو دور کریں گے, فلاں بندے نواز ہیں بندوں کو نوازیں گے, الگ الگ بنا لیے ہیں. اب ہم یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ہی سوال دہرائیں گے کہ یہ الگ الگ بہتر ہے تمہارے لیے یا ایک اللہ جس نے ان تمام کو بنایا, کون بہتر ہے؟
اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. ہم اپنا جواب نہیں دیں گے, یوسف علیہ السلام کا جواب دیں گے کہ یہ اولیاء اللہ کے نام پر کیسے لوٹتے ہیں. دیکھیے, ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, کہتے ہیں کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو, تعبدون, واقعی اللہ کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہی ہے. اب تم نہیں مانتے تو وہ تمہارا مسئلہ ہے. ما تعبدون من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو, الا اسماء, یہ صرف نام ہیں, سمیتموها, تم نے یہ نام رکھے ہیں, انتم وآباؤکم, تم بھی اور تم سے پہلے والے یعنی تمہارے باپ دادا بھی, ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. شیخ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے, یہ جو وسیلے کے نام پہ چکر جو لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما نعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جب آپ ان سے سوال کریں گے, پوچھیں گے کہ یہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں, ان کی پرستی کیوں کرتے ہیں, ان کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو روش تھی, ان کا جو عمل تھا, اللہ نے اس کو واضح کیا, لیقربونا الی اللہ زلفا. وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قول بیان کیا ہے جو احمد نقشبندی کرتا ہے, جو امین القادری کرتا ہے, کہ جو ہے ہماری سنتا نہیں, ان کی ٹالتا نہیں, ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے. تو وہی عقیدہ ما نعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفا, اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اور ایک قرآن کی جو سب سے چھوٹی سی صورت ہے, سورۃ الاخلاص, آپ پڑھیں گے اسے 1/3 حصہ قرآن قرار دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس میں ایک بہترین بات بتائی, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. ہم تمام لوگ جو ہے محتاج ہیں, لیکن اللہ بے نیاز ہے. ہم کو تمام لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پہ گزرنے والے خیالات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے. اور ایک چیز کر کے میں اپنی بات کو شیخ کی طرف رکھوں گا, یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے صرف, بلکہ ان کے جو احمد رضا خان صاحب کی میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی اتفاق سے, یہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے. احمد رضا خان صاحب اپنا عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بڑوں سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 312, مکتب قادریہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں لکھتے ہیں, مگر میں نے کبھی اس قسم کی مدد نہ طلب کی جب کبھی میں نے استعانت کی یا غوث ہی کا. اللہ اکبر. جب ان کے بزرگ جو ہے احمد رضا خان صاحب کا خود یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے, اور ایک بات مجھے یہاں پر یہ یاد آ گئی کہ جب کرونا کا وقت آ گیا تو یہی احمد نقشہ بندی کہتا تھا کہ اللہ مجھے بچا لے, میں پریشانی میں ہوں, مشکل میں ہوں. اب یہ کرونا جیسے وائرس سے کوئی خبر سے اٹھ کے کوئی بابا ہمیں نہیں بچا سکتا. یہ تو وہی واقعہ ہوا شیخ محترم, جیسا مکہ والے کشتی پر بیٹھتے تو خالص اللہ کو پکارتے اور پریشانی سے کشتی کے باہر آ جاتے تو خشکی پر آ جاتے, تو پھر اپنے پیروں باباؤں وہی جو بت تھے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے. شیخ معذرت کے ساتھ, ان کا جو عقیدہ ہے مشرکین مکہ سے بھی بدتر عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے توحید ربوبیت میں کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تھے. قرآن میں یہ بات ذکر ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ پڑھیں گے قرآن کی کئی آیتیں, لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اولاد دینے والا فلاں بابا. تو یہ لوگ تو وہ شرک سے بھی بدتر شرک کرتے ہیں. وہ لوگ کیا بولے, ہاں یہ دیکھو بھی ہے کہ صفحہ نمبر 139 کے اندر یہ احمد رضا خان صاحب خود نے کہا ہے, 139 صفحہ نمبر, اللہ بھلا کرے آپ کا, کہ احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا. یہ ان کے بڑے بزرگ ہیں بھائی, ان کے نام پر ہی پورا دین ان کا قائم ہے. سبحان اللہ. سوال ہے ہوا کہ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے. غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے. ارشاد ہوا بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. یہ غوث کون ہے؟ یہ غوث تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث کس کو کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارا نا. اللہ وقال ربکم ادعونی, اے نبی آپ کہہ دیجئے
रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारे रब ने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। और एक चीज अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए है, उस अल्लाह के जो लिए जो तमाम जहानों का रब है। तो अब ये जमीन और आसमान, इनका अकीदा ये है कि ये बगैर गौस के जमीन और आसमान पंज वक्ता नमाजों के बाद जो आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उसके खिलाफ है ये बात। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक है ही नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है और सबको थामे हुए हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला थामे हुए हैं। और आयतुल कुर्सी आम, ये आयतुल कुर्सी तो बहुत आम है, बहुत आम है, हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला कायम है, अब यहाँ पर उसके मुखालिफ बात है ये। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।